ہو دعا مقبول میری صدقہ لتک نہ تو شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے۔ آپ حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمت اللہ علیہ بخطاب اسد جہانگیری دادا میاں قدس سرہ العزیز قادری چشتی ابوالعلائی جہانگیری۔ آج کے اس صدی کے ترقی پسند دور میں جب انسان کائنات کو فتح کر رہا ہے، آسمان میں اونچی اڑان بھر رہا ہے اور سمندر پر حکومت کر رہا ہے، دولت، عزت اور آرام کی چیزیں اس کے پاس ہیں، ماڈرنائزیشن کے نام پر ہر روز نئے انوینشنز ہو رہے ہیں۔ ان آرام اور انوینشنز کا مقصد تھا انسان کو سکون، محبت، امن اور آرام کا احساس دینا، مگر افسوس آج کے ماڈرن دور میں یہ انسانی ضرورتیں، محبت، امن اور سکون کہیں نظر نہیں آتی۔ آج کے دور میں امن اور اتحاد غائب ہے، وحدت کے پیڑ کی پتیاں اور شاخیں گر چکی ہیں اور نفرت اور تفریق کی پتیاں اور شاخیں بڑھ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دشمنی اور نفرت گھر در گھر پھیل رہی ہیں، انسانی دلوں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں اور ان فاصلوں کو مٹانا ناممکن سا لگتا ہے۔ ہر کوئی ایک خوف اور بے چینی کے ماحول میں جی رہا ہے اور سکون تلاش کر رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں مذہب کے نام پر خوفناک فرقہ وارانہ دنگے پھیل رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہماری کوششیں امن اور اتحاد کے لیے اثر نہیں دکھا رہی؟ کیوں امن قائم نہیں ہو رہا؟ جب ہم اس مسئلے کے پیچھے کی اصل وجہ کو گہرائی سے سمجھتے ہیں تو ہم ہی نہیں، ہر سمجھدار، تعلیم یافتہ اور شعور رکھنے والا انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسانیت کے اس ہلاکت کے پیچھے انسان کے اندر کا اندھیرا ہے۔ اس کی روحانی روشنی جو اس کو زندگی کے راستے پہ روشن کرتی تھی وہ بجھ گئی ہے۔ انسان روحانی تعلیم سے دور ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ رب کا عذاب ہم پر ٹوٹ پڑے، اپنی روحانی روشنی کو بچا لو اور اسے بجھنے مت دو۔ نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ جو ہمیں ہماری منزل تک لے جائے گی اور ہمیں خوف اور بے چینی سے نجات دلائے گی۔ ہندوستان ہمیشہ سے اولیاء اللہ کا بستی رہا ہے۔ بزرگ اولیاء اکرام اور صوفیاء اعظام نے ہندوستان کی مٹی کو روشن کیا ہے۔ ان کے عظیم طریقے ہمارے لیے روشنی کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ ان کا زندہ ہونا ہمارے لیے رہنما تھا اور آج بھی ان کے آستانہ رنج و غم سے پریشان انسانیت کے لیے امید کا مرکز ہے۔ ایسے ہی ایک بزرگ شخصیت ہے قطب دورہ، سلطان العارفین، رئیس الملت والدین، فخر السالکین، حضور سیدنا و مرشدنا خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمت اللہ علیہ، جو دادا میاں رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ ایک مقبول اور مشہور بزرگ ہیں، سلسلہ جہانگیریہ ابوالعلائیہ کے۔ آپ کی شخصیت میں بے انتہا خاص باتیں ہیں۔ آپ کے مریدین اور انسانیت کے لیے کی گئی خدمت اور آپ کے کرامات کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں، مگر ایک مختصر تعریف کے طور پر حضرت دادا میاں کی زندگی کا ایک چھوٹا سا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمت اللہ علیہ، جو دادا میاں کے نام سے مشہور ہیں، کی پیدائش 25 ربیع اول 1284 ہجری کو مسوری شریف، رامپور، یوپی میں ہوا تھا۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی ان کی ولایت اور بزرگی کے 3 عظیم نشان دکھائی دیے۔ پہلا، بچپن میں کبھی کھیل کود میں دلچسپی نہیں لی۔ دوسرا، جب وہ 4 سال اور 4 مہینے کے تھے تب انہوں نے پہلی بار بسم اللہ شریف کا وظیفہ کیا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ تیسرا، کچھ ہی سالوں میں انہوں نے اسلامی اور دنیاوی تعلیم میں کمال حاصل کر لیا۔ حضرت کی شادی کے 1 سال بعد انہوں نے بنگال لانسرز کی 2 ریجیمنٹ میں نوکری شروع کی۔ ان کی سروس کے دوران انگریزی آفیسرز نے حضرت کی روحانیت اور کراماتوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آئے۔ الہ آباد کے بیرکس میں حضرت کی کرامتوں کا ایک واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت 10 یا 12 سولجرز کے ساتھ ایک باغیچے میں گئے۔ باغیچے میں ایک کنواں تھا جہاں پانی کو جرس کے ذریعے کھینچا جاتا تھا۔ جرس کو گاڑیوں کے ذریعے کھینچا جاتا تھا۔ سولجرز نے مل کر جرس کھینچنے کی کوشش کی لیکن سب مل کر بھی وہ نہیں کر پائے۔ حضرت قبلہ نے انہیں روک دیا اور کنویں کی دیوار پر چڑھ گئے۔ پھر انہوں نے اکیلے ہی جرس کو کھینچ کر پانی نکالا جس سے سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایسے ہی کئی واقعات ہیں جس سے لوگوں کو حضرت کے خداداد طاقت کا پتہ چلا۔ تھوڑے سمے بعد انہیں کولکاتہ برعکس میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔
ایک دفعہ حضرت سید السالکین زبدۃ العارفین فخر الکاملین سیدی و مولائی شاہ محمد عبدالحی اسلام آباد چٹکامی رحمت اللہ علیہ نے انڈیا کا سفر کرنے کا ارادہ کیا اور کلکتہ آئے اور ڈپٹی بدیع العالم صاحب کے گھر رک گئے۔ ڈپٹی صاحب حضرت کے مرید تھے۔ حضرت کے ڈپٹی صاحب کے گھر رہنے کے دوران حضور دادا میاں کا پہلی بار حضرت سے ملاقات ہوا اور حضرت کی پہلی نظر پر ہی حضور دادا میاں کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے جلنے لگا۔ حضرت فخر العارفین نے خاص دعا کی اللہ رب العزت سے کہ حضور دادا میاں کو ان کا مرید بنائے اور ان کی دعا قبول ہوئی اور صبح حضور قبلہ محمد نبی رضا شاہ دادا میاں حضرت کے مرید بن گئے۔ مرید بننے کے بعد حضور دادا میاں کا دل اور جذبات دنیا کے معاملات سے ہٹ گیا اور کچھ دنوں بعد نواب صاحب کے اجازت سے دادا میاں نے روحانی کامیابی کے لیے عبادت شروع کی۔ ان کا روٹین بالکل بدل گیا۔ وہ پوری رات نماز پڑھتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ کبھی کبھی وہ فجر کی نماز کو عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے۔ اللہ کی یادوں میں رہنا ان کی زندگی کا نشان بن گیا۔ انہوں نے کئی چلے اور اعتکاف کیے جو ان کی کئی بایوگرافیز میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضور دادا میاں نے ایسا ہی ایک چلہ مرزا خیل میں گزارا۔ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور اپنے روزے کو تھوڑی سی خوراک سے کھولتے تھے اور پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ انہوں نے پورے 40 دن صرف کیلے کے پتوں سے بنائی ہوئی بھاجی کھائی۔ انہوں نے دوسرا چلہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں اور تیسرا چلہ پشوری شریف میں گزارا۔ چلے کے دنوں میں کسی کو بھی حضرت سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ چوتھا چلہ بھی پشوری شریف کی مسجد میں گزارا جہاں حضرت نے صرف ایک کھجور اور 1/4 گلاس پانی سے اپنا روزہ کھولا۔ حضور دادا میاں نے چھوٹے بھائی حضرت عنایت حسن شاہ اس چلے کے دوران حضرت کی خدمت میں رہے۔ جب حضرت چلے سے باہر آئے تو حضرت عنایت حسن شاہ سے گلے لگے اور کہا، میں نے آپ کی روحانی تعلیم کو پورا پڑھ لیا ہے اور اسے صحیح وقت پر بیان کیا جائے گا۔ 4 سال تک حضرت نے حیدرآباد، گلبرگہ شریف، خلد آباد، اورنگ آباد، جھانسی، اجمیر شریف اور بنگال کے الگ الگ شہروں کا سفر کیا اور صحیح راستے کا پیغام دیا۔ اپنے سفر کے دوران ایک دفعہ حضرت خلد آباد شریف کی ایک پرانی اور خراب مسجد میں رک گئے۔ وہ سردیوں کا موسم تھا اور صرف ایک پرانی کمبل ان کے پاس تھی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے۔ اس حال میں ایک بچھو نے حضرت کو کاٹ لیا۔ حضرت درد میں رہے اور پوری رات مسجد میں اللہ کی یادوں میں چلتے رہے، لیکن صبح کو خون کے ساتھ دست شروع ہو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد کے امام نے کچھ دوا دی جس سے تھوڑا آرام ملا اور درد سہتے ہوئے حضرت نے اپنا سفر جاری رکھا۔ الگ الگ جگہ کا سفر کرتے ہوئے حضرت گلبرگہ شریف پہنچے جہاں حضرت خواجہ بندہ نواز کی سودراز رحمت اللہ علیہ کی مقام تھی۔ اس وقت حضرت کے پاس صرف ایک پرانی اور پھٹی کمبل تھی۔ ایک آدمی نے حضرت کو ایک نئی اور مہنگی کمبل نذرانے کے طور پر پیش کی۔ حضرت نے کہا، اس کمبل کو لے جا اور کل لانا۔ رات کو حضرت قبلہ حضرت خواجہ بندہ نواز کی سودراز کی مزار پر گئے اور ان خاص لفظوں میں دعا کی، حضور میں کمبل کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں کس لیے آیا ہوں، اس لیے میری خواہش پوری کر دیجیے۔ اسی حال میں حضرت قبلہ نے مراقبہ شروع کیا اور اس دوران انہیں محسوس ہوا کہ ان کے دل سے ایک روشنی نکل رہی ہے۔ اگلی صبح وہی آدمی نئی اور مہنگی کمبل لے کر آیا اور حضرت نے اس کمبل کو قبول کیا، لیکن محفل سماعت کے دوران انہوں نے اس کمبل کو قوال کو دے دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ الگ الگ جگہ کا سفر کرتے ہوئے حضرت اجمیر مقدس، حضرت خواجہ خواصگان عطائے رسول، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمہ کی درگاہ پہنچے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا فخر العارفین اجمیر مقدس میں عرس شریف کے دوران تھے اور حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ علیہ رحمہ بھی اپنے سفر کے دوران وہاں پہنچے اور ایک کمرے میں رک گئے۔ پیر و مرشد سیدنا فخر العارفین خود ان کے حجرے میں آئے، لیکن اس وقت حضرت قبلہ وہاں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ایسے ظاہری شکل و صورت والا شخص اس کمرے میں رکا ہوا ہے، اس کا سامان کہاں ہے؟ جواب ملا، اس آدمی کے پاس صرف ایک کمبل اور ایک کپڑے کا تھیلا ہے، وہ کمبل کو ساتھ رکھتا ہے اور کپڑے کا تھیلا یہاں رکھا ہوا ہے۔ جب کپڑے کا تھیلا کھولا گیا تو صرف ایک جوڑی لکڑی کی چپل تھی۔ پیر و مرشد نے اعلان کیا، حضرت محمد نبی رضا شاہ میرا سچا مرید ہے اور عاشق صوفی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے میری تمام احکامات کی پیروی کی اور روحانی مشق کی، ایسا کوئی اور مرید نہیں کر سکا۔ مرید بننے کے چند سالوں بعد حضرت قبلہ کی اندرونی پاکیزگی، لگن اور عمل کو دیکھ کر پیر و مرشد نے محسوس کیا کہ ان کا مرید مکمل کنٹرول اور پاکیزگی حاصل کر چکا ہے۔ اس پر پیر و مرشد نے حضرت کو خلافت اور اجازت سے نوازا، جو کہ مخدوم عالم شیخ عبدالحق رودالوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر عطا ہوئی۔
انہوں نے فرمایا اس زندگی کو مجاہدہ کے ساتھ گزارو، لوگوں کی بھلائی اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ خلافت اور اجازت کے بعد حضرت قبلہ اجمیر شریف درگاہ عطائے رسول خواجہ ہندل ولی کی حاضری دینے گئے۔ اس موقع پر خاص طریقے سے امامہ پوشی بھی کی گئی جو شہزادہ نشین نے کی۔ نور محمد صاحب جو گوالیر میں رہتے تھے اور راجہ باغلی کے ساتھی تھے، کہتے ہیں میں ہر سال اجمیر مقدس جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ 7 رجب کی رات نماز تہجد کے بعد میں ملسری کے درخت کے نیچے اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا جو خواجہ خواصگان حضور غریب نواز کے مشرقی دروازے کے سامنے تھا۔ میں پوری طرح سے جاگ رہا تھا کہ اچانک ایک لمبا اور خوبصورت بزرگ مشرقی دروازے سے اندر آئے اور بلند آواز میں سلام کیا۔ میں نے ان کی طرف گھور کر دیکھا، اچانک دروازے کا ایک پلہ تھوڑا کھلا اور ایک نورانی ہاتھ نظر آیا جو ان بزرگ کو ایک چمکدار چیز دے کر غائب ہو گیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ وہ بزرگ اجازت لے کر گزرے۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، فوراً ان کے قدموں کو چوما اور ان کا نام اور پتہ پوچھا۔ بزرگ نے کہا نبی رضا رامپور۔ نور محمد صاحب سے یہ ساری تفصیل سننے کے بعد سب لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہ شخصیت حضرت خواجہ نبی رضا شاہ علیہ رحمہ کی تھی جو بارگاہ عطائے رسول سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ اجمیر مقدس میں قیام کے بعد حضرت قبلہ اپنے گھر بسوری شریف واپس آئے۔ حضرت قبلہ ہمیشہ ذکر اور مراقبہ میں مصروف رہتے اور محفل سما سے بے پناہ لگاؤ رکھتے تھے۔ جو بھی حضرت قبلہ کو دیکھتا اس کا دل اللہ تعالیٰ کے محبت سے بھر جاتا۔ ہزاروں لوگ جو روحانی روشنی تلاش کر رہے تھے حضرت کی طرف کھینچے چلے آئے اور سلسلہ جہانگیریہ میں حضرت کے مرید بن گئے، اپنی دینی اور دنیاوی طلبات پوری کرتے ہوئے۔ حضرت نے 1 سال تک اس زمین بسوری شریف کو اپنی روحانی فیوز سے نوازا اور پھر مرزا خیل شریف کا سفر کیا۔ ڈھاکہ، بہار، بنگال، چٹگام وغیرہ میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے بعد حضرت واپس اپنے وطن بسوری شریف آئے۔ حضرت قبلہ کا معمول تھا کہ ہر سال حضرت مختوم صابر علیہ رحمہ کے عرس شریف میں شرکت کرتے۔ روڑکے سے حضرت پیدل چلتے ہوئے کلیر شریف جاتے۔ عرس کے دنوں میں 10 سے 14 ربیع الاول تک حضرت روزہ رکھتے اور شام کو صرف 1 کپ چائے کے ساتھ افطار کرتے۔ عرس کے دنوں میں حضرت مختوم پاک کے مزار مبارک کے سرہانے پر مراقبہ کرتے اور اپنے اندر کے روحانی دنیا میں غوطہ لگاتے۔ آپ حضرت قبلہ بہت ہی دلکش، خوبصورت اور لمبی قد والے بزرگ تھے۔ حضرت کی آنکھیں سرمے سے سستی تھی جو کمال کی طرح خوبصورت تھی اور ان میں لال نسیں دکھائی دیتی تھی۔ ان کا رنگ بہت سفید تھا، منہ نہ زیادہ بڑا اور نہ چھوٹا، دانتوں کے بیچ میں ہلکا سا فرق تھا، سینہ چوڑا اور مضبوط تھا، ہاتھ اور پاؤں بھی بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ ان کی داڑھی گھنی تھی اور گول تھی، منہ مبارک کافی لمبے تھے جو کانوں تک آتے تھے۔ ان کی آواز میٹھی اور زوردار تھی۔ حضرت کی ذات میں سادگی تھی، چلنے کا انداز شاہی تھا لیکن زندگی کا طریقہ فقیرانہ تھا۔ تنہائی ہو یا بزم، ان کا انداز ہمیشہ ویسا ہی رہتا تھا۔ حضرت کی شخصیت حسن، پاکیزگی اور بزرگی کی مثال تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا تھا ان پر فدا ہو جاتا تھا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ حضرت ان کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہے۔ جب بھی حضرت کسی محفل میں ہوتے تو ان کا نور ہر جگہ چمکتا تھا۔ حضرت ہر شخص کی بات سنتے، اللہ کی مخلوق پر مہربان اور غریبوں کے مددگار تھے۔ اللہ کے حکم اور اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا فخر العارفین رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر حضرت 1904 میں لکھنؤ آئے اور اسی شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ اصل میں یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوا۔ اولیاء کرام ہمیشہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، اسی وجہ سے حضرت نے 3 شہر کا انتخاب کیا، پہلا لکھنؤ، دوسرا بسوری شریف اور تیسرا نصیر آباد۔ بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت قبلہ نے بسوری شریف شاہ عنایت حسن صاحب کو دیا، نصیر آباد شاہ عبد الشکور صاحب کو دیا اور خود لکھنؤ کو اپنے روحانی اثر سے روشن کرنے آئے۔ حضرت نے لکھنؤ میں ایک جگہ اپنے آخری آرام کے لیے چنی اور اپنی زندگی میں یہی خانقاہ شریف کا بھی انتظام کیا۔ آج دنیا دیکھ سکتی ہے کہ جو اولیاء کرام فرماتے ہیں وہ ضرور ہوتا ہے۔ جو جگہ حضرت نے اپنے مزار اقدس کے لیے چنی تھی آج وہ دکھی انسانیت کے لیے ایک مرکز بن چکی ہے۔ جب حضرت لکھنؤ آئے تو کچھ دنوں کے لیے صدر کے مسجد محمد خان میں رہے۔ بعد میں اسٹیشن ماسٹر بابو عبد العزیز صاحب نے حضرت کو اپنے گھر مہمان بنایا۔ اس کے بعد منشی عبد الغنی صاحب کی درخواست پر حضرت ان کے گھر کئی سالوں تک رہے، لیکن حضرت کی عادت تھی کہ وہ اکثر اس جگہ پر جاتے تھے جہاں آج ان کا مزار اقدس ہے اور وہاں گھنٹوں تک مراقبہ کرتے تھے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ حضرت کو وہ جگہ بہت پسند تھی۔ 1 سال بعد حضرت محمد نصیر خان کے گھر میں قیام فرما ہوئے۔ اس دوران بہت سے لوگ حضرت کے مرید بن گئے۔ حضرت قبلہ کا لکھنؤ میں آنا لوگوں کے دلوں میں ایک روحانی انقلاب لے آیا۔
حضرت نے کئی بار فرمایا کہ لکھنؤ میں ان کا قیام حضرت پیران کلیہ شریف حضرت شاہ عبدالحق رودالوی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب اودھ حضرت شاہ مینا علیہ رحمہ کے حکم اور مرضی کے مطابق ہے۔ ان بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے صدر کا وہ علاقہ جہاں پہلے گناہ، شراب نوشی، جوا اور دوسرے حرام چیزیں عام تھی، حضرت کے آنے کے بعد وہاں ایک انقلاب آیا۔ لوگ توبہ کرنے لگے اور سچے اور نیک عمل کرنے والے مسلمان بن گئے۔ دھیرے دھیرے لوگ حضرت کے سلسلے میں داخل ہونے لگے۔ جو بھی حضرت کی صحبت میں ایک پل کے لیے بھی رہتا وہ خوف خدا اور نیک عمل کرنے والا مسلمان بن جاتا۔ کبھی کبھی حاجی محمد وزیر خان صاحب بھی حضرت کی خدمت میں رہتے۔ ایک مرتبہ حاجی محمد وزیر خان کے ساتھ حضرت قبلہ اجمیر شریف گئے۔ عرس کے دوران حضرت نے اپنے سب کپڑے، سامان اور پیسے قوال کو دے دیے اور حتیٰ کہ حاجی صاحب کے پیسے بھی دے دیے۔ عرس کے بعد حضرت قبلہ نے حاجی صاحب سے کہا، چلو ہمیں اجازت مل گئی ہے، اسٹیشن چلتے ہیں۔ حاجی صاحب حیران تھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ٹکٹ کیسے خریدیں گے۔ حضرت اسٹیشن پہنچے اور مہمان خانے میں اپنا بستر بچھا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا اور پوچھا، حضور آپ کہاں جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا لکھنؤ۔ اس شخص نے 2 انٹر کلاس ٹکٹ لے کر دیا اور چلا گیا۔ جب ٹرین چلی تو وہی شخص پھر سے اسی بوگی میں آیا اور پورے راستے حضرت کی خدمت کی۔ کانپور پہنچتے ہی اس نے حضرت کو 5 روپے دیے اور اتر گیا۔ حضرت نے وہ 5 روپے حاجی صاحب کو دیے اور فرمایا اپنے بچوں کے لیے کچھ لے لینا۔ حاجی صاحب صرف مسکرا دیے۔ ایک بزرگ جناب مولا شاہ صاحب جو حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، لکھنؤ میں رہتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کو حضرت قبلہ سے بہت محبت تھی اور اکثر ان کے خدمت میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے کئی بار دیکھا کہ حضرت قبلہ کے جسم کے اعضاء الگ ہو رہے تھے، میں گھبرا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ذکر اسدی کا اثر تھا۔ ایک دفعہ حضرت قطب اعلیٰ مختوم شاہ عبدالحق رودالوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے دوران حضرت اپنے پیر بھائی حافظ مقبول صاحب بنارسی کے ساتھ ایک حجرے میں ٹھہرے تھے۔ ایک رات تہجد کے وقت حافظ صاحب کسی ضرورت کے لیے باہر گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مصلی پر ایک شیر بیٹھا ہے اور دیے کی روشنی جل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حافظ صاحب گھبرا گئے اور واپس مڑ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت قبلہ نے انہیں بلایا اور کہا، حاجی صاحب ڈرو مت، اندر آؤ، میں یہاں ہوں۔ حافظ صاحب نے یہ واقعہ اپنے پیر و مرشد حضرت فخر العارفین کو سنایا۔ انہوں نے کہا، بے شک محمد نبی رضا ایک شیر ہیں، اسد ہیں۔ تب سے حضرت کو اسد جہانگیری کا لقب دیا گیا۔ حضرت قبلہ کی ایک مریدہ جو قصبہ شاہی سے تھی جنات کے قبضے میں تھی اور 20 سال سے شدت تکلیف میں تھی۔ ایک دفعہ حضرت کی موجودگی میں اس عورت نے ہنسنا اور بے ادبی سے بات کرنا شروع کیا۔ حضرت نے فوراً سمجھ لیا کہ اس پر جن کا اثر ہے۔ حضرت نے سخت اور اونچی آواز میں کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ میری مریدہ ہے؟ اسے فوراً چھوڑ دو ورنہ تمہیں نہیں بخشا جائے گا۔ وہ جن فوراً چھوڑ کر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ عورت 12 سال تک زندہ رہی لیکن جن کبھی واپس نہیں آیا۔ حضرت ہمیشہ امیر لوگوں سے دور رہتے تھے اور جتنا ہو سکے غریبوں کے یہاں قیام کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے پاس پیسہ نہیں رکھا، جو کچھ ہوتا تھا غریبوں کو دے دیتے تھے یا قوال کو دے دیتے تھے۔ حضرت اپنے مریدوں کو ہمیشہ نماز پابندی سے پڑھنے اور گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت نے ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت ایمان کی بلندی ہے۔ حضرت محفل میلاد سے بہت جڑے رہتے تھے اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کی اہمیت کو سمجھاتے رہے۔ حضرت قبلہ نے ہمیشہ ان لوگوں سے دور رہنے کی نصیحت کی جن کا عقیدہ غلط ہو اور جو اولیاء اللہ کا انکار کرتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نامحرم اور چھوٹے لوگوں سے دور رہو، نہیں تو مصیبت میں پڑ سکتے ہو۔ کم بولنے اور کم کھانے کی عادت ڈالو۔ حضرت نے کہا کہ عبادت دکھاوا کے لیے نہ کرو اور اپنی عبادت اور اعمال پر فخر نہ کرو۔ انہوں نے فرمایا، اگر نفس صاف ہے تو زندگی صاف ہوگی۔ حضرت کے ایسے ہزاروں نصیحت پر عمل کرنے سے آج کا انسان اپنی زندگی روشن اور عظیم بنا سکتا ہے۔ افسوس ہندوستان کے اس عظیم اور مشہور درویش حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ وقت آ گیا جب ایک محبوب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت قبلہ کا وقت وصال سے لگ بھگ 1.5 مہینے پہلے حضرت مسوری شریف کے دولت سارا آئے اور وہاں 2 ہفتے تک قیام کیا۔ اس وقت حضرت قبلہ بیمار تھے، کھانسی اور سردی سے پریشان تھے، لیکن انہوں نے لکھنؤ جانے کا ارادہ کیا کیونکہ وہاں حضور سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کا ایک جلسہ مقرر تھا۔ جب لوگوں نے حضرت کو روکنے کی کوشش کی تو حضرت قبلہ نے فرمایا، اگر اب نہیں گیا تو بعد میں وہاں نہیں جا پاؤں گا۔ مجھے لکھنؤ میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہاں کا سارا کام مکمل ہو گیا ہے اور میں سب ذمہ داری عنایت حسن شاہ صاحب کو سونپ چکا ہوں۔ اس کے بعد حضرت لکھنؤ کے سفر پر نکل پڑے۔ جب بھی حضرت قبلہ سفر پر جاتے گاؤں کے عزت دار، رشتہ دار، مرید اور چاہنے والے آدھا میل تک حضرت کے ساتھ چلتے۔
फिर हजरत किबला कुछ करीबी साथियों को लेकर स्टेशन की तरफ चलते और बाकी लोगों को वापस भेज देते। इस सफर के दौरान हजरत ने कई मर्तबा पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखा, जो इस बात की निशानी थी कि हजरत अब वापस नहीं आएंगे। सफर के आखिरी दिन थे जब हजरत बसौरी शरीफ से लखनऊ पहुंचे। उस वक्त हजरत शाह इनायत हसन शाह बसौरी शरीफ में मौजूद नहीं थे, क्योंकि हजरत किबला के हुक्म पर उन्होंने कुछ काम के लिए वहां से रुखसत ली थी। जब शाह इनायत हसन को पता चला कि हजरत बसौरी शरीफ आए थे तो वो वापस आए, लेकिन तब तक हजरत लखनऊ के लिए रवाना हो चुके थे। हजरत इनायत हसन शाह किबला ने हजरत किबला को एक खत लिखा था उनसे मुलाकात की इजाजत मांगते हुए। हजरत ने जवाब दिया, अभी लखनऊ मत आओ, हम यहाँ जल्दी मिलेंगे। इस दौरान हजरत का यह मामूल बन गया था कि वो रोज उस जगह जाते जहाँ आज उनका मज़ार अक़दस है। वो वहाँ केले के पेड़ों की साए में बैठते और कहते, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, यहाँ से मुझे एक खास महक महसूस होती है, दिल करता है कि यहाँ अपना घर बना लूं। हजरत के खिदमतकार इस इशारे को समझ नहीं पाते थे। नसीराबाद से लगातार खत आ रहे थे। हजरत ने जवाब दिया और जब वो वहाँ से रवानगी की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें तेज बुखार हो गया। अगले दिन बुखार और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन हजरत ने कभी अपनी नमाज का वक्त नहीं छोड़ा, चाहे बुखार कितना ही ज्यादा हो। जुम्मा 22 रबी अव्वल के दिन सुबह को बुखार और दर्द थोड़ा कम हो गया और हजरत ने नमाज जुम्मा अदा की, मगर शाम को बुखार फिर बढ़ गया। हफ्ते की सुबह हजरत ने अपने घर को टेलीग्राम के जरिए अपनी तबीयत के बारे में इत्तला देने का हुक्म दिया और कहा, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। हफ्ते की रात हजरत ने कहा, आज रात कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, और अपने खादिमों को कमरे से बाहर रख दिया। इतवार की सुबह नमाज फजर के बाद दर्द फिर बढ़ गया और हजरत सुबह 10 बजे तक बेचैन रहे। उस हालत में हजरत ने फरमाया, ख्वाजा मुझे अजमेर बुला रहे हैं, लेकिन शाह मीना ने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया। अब मैं आराम करना चाहता हूँ, और अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई। उनके होठों से कलमा तैयबा निकल रहा था। इसी हालत में हजरत किबला अपने महबूब से मिलने के लिए फानी दुनिया से रुखसत हो गए। यह इतवार का दिन था, 24 रबी अव्वल 1329 हिजरी। सुबह 10:30 बजे सदर के दौलतमंद मोहम्मद नसीर खान चुन्ने मियाँ के घर में हजरत अपने आखिरी सांस ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बिस्तर और कमरा जहाँ हजरत का विसाल हुआ आज भी एक तबर्रुक के तौर पर महफूज है। जब हजरत के विसाल की खबर फैली तो हजारों लोग इकट्ठा हो गए और दफन की तैयारियां शुरू हो गई। हर कोई यह बात पर मुत्तफिक था कि हजरत को उसी जगह दफन किया जाए जहां उन्होंने पहले से इशारा दिया था और जहां का उन्हें लगाव था। हजरत किबला का विसाल सदर के मोहम्मद नसीर खान के घर पर हुआ, जो तजहीज और तकफीन के बाद जनाजा उस घर से निकालकर एक मैदान की तरफ ले जाया गया जो दरिया के करीब था। लाखों लोग नमाज जनाजा के लिए इकट्ठा हुए। उनमें से कई बुजुर्ग भी शामिल थे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। जनाजे पर नूर बरस रहा था, हवा में कस्तूरी की खुशबू थी, लोगों की आंखों से आंसू जारी थे और दिल बेचैन थे। हजरत किबला के साथियों और खादिमों का गम बेपनाह था। हर कोई गम का एक पैकर बन गया था। इतवार की रात लाखों लोगों के दरमियान रात के 12:25 बजे नमाज जनाजा के बाद हजरत को उनके आखिरी आरामगाह में दफन किया गया। यह कितना अजीब वाकया था कि हजरत की पैदाइशी 25 रबी अव्वल को हुआ था और उनका विसाल 24 रबी अव्वल को। गोया उन्हें रबी अव्वल का महीना बेपनाह पसंद था। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1909 में हुआ। उनके बाद उनके भाई अलहास मोहम्मद इनायत हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीब बने। उनका विसाल 1941 में हुआ और उनका मजार बसौरी शरीफ में वाक़ है। हजरत राहत हसन शाह किबला साहब को 1940 में दादा मियाँ का सज्जादा नशीब बनाया गया। उनका विसाल 1975 में हुआ। अपनी जिंदगी में उन्होंने अपने बड़े बेटे हजरत मोहम्मद फसाद हसन शाह किबला को लखनऊ और बसौरी शरीफ का सज्जादा नशीब अपनी वसीयत के जरिए मुकर्रर किया। हजरत मोहम्मद फसाद हसन शाह साहब का विसाल इतवार 17 सितंबर 2001 को हुआ। जुलूस जनाजा में हजारों लोग शामिल हुए। उनका मजार बसौरी शरीफ में वाक़ है। अपनी जिंदगी में उन्होंने अपने बेटे हजरत ख्वाजा मोहम्मद साबहात हसन शाह किबला को लखनऊ और बसौरी शरीफ का सज्जादा नशीब मुकर्रर किया और आज वो उर्स का इंतजाम करते हैं। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस बहुत खूबसूरती से बनाया गया है और खानकाह शाह रजा और आस्ताना शाह रजा की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी है। हर साल खानकाह शाह रजा दरगाह दादा बिया रोड माल एवेन्यू लखनऊ यूपी में उर्स की दावत बड़े धूमधाम से होती है। यह महफिल मिसबाह मियाँ और फरहत मियाँ जो हजरत ख्वाजा मोहम्मद राहत हसन शाह किबला के बेटे हैं की निगरानी में होती है। इसके साथ ही सज्जादा नशीब मोहम्मद साबहात हसन शाह किबला भी इसमें शामिल होते हैं। ये उर्स 21 से 25 रबी अव्वल शरीफ तक मनाया जाता है। आज तक लौटा नहीं खाली कोई दर से गदा, आईनाए ज़ुदो सखावत है शहंशाहे रजा।